ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 50ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا اور سنا تھا کہ کیسے اور کس بے چینی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے منتظر رہے تھے، اور جب یہ انتظار ختم ہوا تھا تو کس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کفار مکہ کے ان مشہور زمانہ 3 سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہوئے تھے، جن میں سے ایک کا تذکرہ سورہ کہف یا غار والوں کے حوالے سے ہم کر چکے ہیں۔ اب آئیے آج کی قسط میں ہم مزید تفصیلات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، غار والوں یا اصحاب الرقیم کا اصل پس منظر کیا ہے؟ کیا یہ قصہ یہودیت کے زمانے کا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کی ظہور کے بعد کا ہے؟ یہ اصل میں ہم کو سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد آگے بھی واقعات کی تفصیل آئیں گی۔ تفسیر ماجدی میں اور اس کے حاشیے میں ہمیں تفصیل ملتی ہے کہ حافظ ابن کثیر نے اپنا خیال غالب یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ قصہ مسیح علیہ السلام سے قبل دور یہودیت کا ہے، ورنہ یہود اتنا اس کے کھوج میں نہ رہتے اور اس قدر اعتناد و التفات اس کی جانب نہ کرتے۔ ہمارے زمانے کے بھی بعض مصنفین نے حکایات اسرائیل سے اخذ کیا ہے کہ یہ قصہ 161 قبل مسیح کا ہے، جب شام کے ظالم بادشاہ انتیوکیس چہارم نے بیت المقدس کو مسمار کر کے اس کی جگہ زلمیس یعنی دیوتا کے مندر کی بنا ڈالی تھی، یعنی بنیاد ڈالی تھی، اور مکابی خاندان کے 5 یا 7 بہادر نوجوان پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو کر راہ حق میں شہید ہو گئے تھے۔ حق یہ ہے کہ جس قصے کو حق تعالیٰ نے خود ہی مجمل رکھا ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تفصیل پر اعتنا کرنا ضروری نہ سمجھا ہو، اس کے تعیین کو قطعیت اور وثوق کے ساتھ کرنا ہے بھی مشکل، اور پھر احکام دین میں سے کسی کا دار و مدار اس تفصیل و تعیین پر ہے بھی نہیں کہ یہ کب کا ہے، یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، لہٰذا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کے صحیح یا غلط ہونے پر اس کا انحصار تو ہے نہیں۔ داستان ہے لیکن سچی ہے، کب کی ہے پتہ نہیں ہے، لیکن اس میں اختلافات ہیں۔ فقہا نے آیت سے یہ بات نکالی ہے کہ خوف فتنہ کے وقت انسان پر لازمی ہے کہ اپنا دین سلامت لے کر اس مقام سے چلا جائے اور کلمہ کفر کو ادا کرنے سے احتراز کیا جائے۔ یہ تفسیر ماجدی کی اقتباس ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا، اور بیچ میں جملے معترضہ کے طور پر اپنی بھی وضاحت کر دی تفصیل جو تھی۔ مولانا مزید فرماتے ہیں، عین اس وقت جب یہ تحریر پر نظر ثانی کی جا رہی تھی تو جولائی 1963 کے اخباروں میں یہ خبر ملک ایران کے محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے سے شائع ہوئی تھی کہ غار شہر عمان سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر کھدائی کے دوران برآمد ہوا ہے، جس کے متعلق خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے۔ اصل میں کفار مکہ کو دلچسپی بس اسی ایک بات سے تھی کہ غار یا رقیم والوں کا قصہ بیان کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناکام ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ نہ ان کو ہدایت سے کوئی غرض تھی، نہ غار کے محل وقوع کے بارے میں معلومات حاصل کرنی تھی، اور نہ مزید کسی تفصیل کی، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مکمل قصہ بیان کیا بلکہ ہدایت کے مختلف پہلوؤں کو اس طرح اجاگر کیا کہ جو آنے والے زمانوں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بن گئے۔ اس سورے میں صاف طور پر آنے والے زمانے کے لوگوں سے کہا گیا
کہ تمہیں نہ تو غار کی جغرافیہ کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ نوجوانوں کی تعداد کیا تھی، نہ تمہاری ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ وہ غار میں کتنے سالوں سوئے رہے وغیرہ وغیرہ، بلکہ جیسا کہ مولانا عبد الماجد دریابادی نے جو یہ اصل بات کہی ہے کہ خوف فتنہ کے وقت انسان پر لازم ہے کہ اپنا دین سلامت لے کر اس مقام سے چلا جائے اور کلمہ کفر کو ادا کرنے سے احتراز کیا جائے، یہ اصل میں پیغام دینا تھا۔ صاحب تفسیر ماجدی کی یہ بات بھی درست ہے کہ جس قصے کو حق تعالیٰ نے خود ہی پوشیدہ رکھا ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تفصیل پر اعتنا کرنا ضروری نہ سمجھا، اس کی تعیین کو اور قطعیت اور وثوق کے ساتھ کرنا بھی مشکل ہے۔ بہرکیف قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں، اول فتیتو، پناہ لی نوجوانوں نے، یعنی تعداد نہیں بتائی۔ پھر ان کے قیام کی مدت کے بارے میں لوگ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ 309 سال تک اس غار میں سوئے رہے، جیسا کہ سورہ کہف میں جو لوگوں کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ثلاثمئۃ یعنی 300 سنین سال، وازدادوا اور ان کے اوپر 9، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سوچنے والوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا، قل اللہ اعلم بما لبثوا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اللہ خوب جانتا ہے کتنی مدت وہ ٹھہرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کا علم اپنے ہی پاس رکھا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تفصیل پر جانا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ ہدایت کی ترسیل آپ کی اصل ترجیح یعنی پریورٹی تھی۔ بہرکیف ناظرین، اس واقعے کی تفصیل اس قدر ہے کہ وہ لوگ یعنی اصحاب کہف غار میں آ کر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک لمبی نیند طاری کر دی۔ یہ ایک اتنی لمبی غیر طبعی نیند تھی کہ جس کا یقین کرنا مشکل تھا، لیکن یہ مدت کتنی تھی اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ جب وہ جاگے تو خود رومی حکومت کا مذہب اس طویل مدت کے بعد عیسائیت میں بدل چکا تھا، اور اس وقت کی عیسائیت خالص توحید پرستی اور دین حق سے عبارت تھی، آج کل کی جیسی کرسچینٹی نہیں۔ جب یہ جاگے تو اس وقت روم کا شہنشاہ تھیوڈوسیس بھی کہا جاتا ہے جس کو، وہ تھا جو ایک مسیحی یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو مسلمان تھا۔ تاریخ اعتبار سے یہ 450 عیسوی کی بات ہے۔ حشاش بشاش اصحاب کہف جب جاگے تو ان کے چہرے پوری طرح تر و تازہ تھے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو پیر پسارے بیٹھا ہوا تھا۔ جاگنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک سوتے رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان جب سوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے یا ایک دن ہی سوتا ہے۔ یہی کچھ وقفہ تھا جس کا یہ لوگ بھی آپس میں اندازہ لگا رہے تھے۔ پھر انہیں بھوک لگی، چونکہ ایک ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کی غرض سے یہاں غار میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ ایک نے کہا کہ بڑی احتیاط کے ساتھ بازار جا کر کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ اتفاق سے ان میں سے ایک کے پاس ان کے اپنے زمانے کی جاری کرنسی کا ایک سکہ بھی تھا۔ یہ سکہ لے کر ان میں سے ایک صاحب کہف کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے بازار چلے گئے۔ دکاندار سے سامان لیا اور سکہ دکاندار کو دیا۔ سکے کو اوپر نیچے پلٹ کر کئی بار دیکھا دکاندار نے۔ دکاندار بڑا حیران و پریشان تھا کہ یہ قدیم اور نادر سکہ خریدار کے پاس آیا کہاں سے۔ اسے اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ کم از کم 300 سال پرانا سکہ ہے۔ وہ حیران تھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ قیمتی قصہ اس کے پاس کیوں کر ہے، معاف کیجیے گا، ایک قیمتی سکہ۔ صاحب کہف کی وضاقتہ بھی آؤٹ آف ڈیٹ لگ رہی تھی، یعنی کہ وہ اپنے زمانے کے لباس پہنے ہوں گے۔ اس وقت 300 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ 300 سال میں یہاں تو پل پل فیشن بدلتا ہے، اس وقت کا بھی فیشن بدل گیا ہوگا۔ تو دکاندار سمیت لوگ بھی حیرت و استعجاب کے عالم میں انہیں دیکھ رہے تھے اور سوال پر سوال کرتے جا رہے تھے۔
جب نوجوان صحابہ کہف نے ان کے سامنے اپنا قصہ بیان کیا تو انہیں یقین نہیں آیا. یہ لوگ نوجوان کے ہمراہ ان کے غار تک پہنچے، وہاں ان کے ساتھیوں کو دیکھا. عجیب و غریب صورتحال سے سابقہ تھا. ساری کیفیت کو سمجھنے اور یقین کرنے میں بہت دیر نہیں لگی ان لوگوں کو. ساری مسیحی مملکت میں کھلبلی مچ گئی. یہ وہ دور تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کے قائل ہونے کے باوجود عیسائی مملکت میں زندگی بعد موت کے عقیدے پر سوالیہ نشان کھڑے کرنے والے ملحدین سرگرم عمل تھے کہ بھائی جب آدمی مر جاتا ہے تو زندہ کیسے ہوگا. ملحدین اس وقت سے پائے جا رہے ہیں، صرف آج ہی کی نہیں ہیں. ملحدین کو اگر آپ آسان لفظوں میں سمجھنا ہے تو آج کے کمیونسٹ سمجھ لیجئے. ان کی روز افزوں سرگرمیوں کے درمیان اصحاب کہف کی اس واقعے نے مسیحی معاشرے میں خوشی کی لہر دوڑا دی اور پھر سے مسیحیت کو ماننے والے توحید پرستوں کا ایمان تازہ ہو گیا. اس دور میں یہ قصہ اتنا عام ہوا کہ ان موحدین اصحاب کہف کہ زندہ ہونے اور پھر دوبارہ موت کے آغوش میں چلے جانے کے بعد لوگ اس غار کو بطور یادگار محفوظ کر لیا. جی ہاں ناظرین، یہ پورے اصحاب کہف کی تفصیل ہے. اس واقعے کی جتنی تفصیل ہم مختلف تفاسیر سے جس قدر جمع کر سکتے تھے ہم نے جمع کیا ہے اور اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ کچھ دن زندہ رہے، پھر وہ انتقال کر گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف اس لیے زندہ رکھا تھا تاکہ پتہ چل سکے، لوگوں کے لیے ایک واقعہ زندہ رکھ سکے کہ اللہ اس قدر قدرت کا حامل ہے کہ 300 سال تک بھی آدمی کو سلا کر کے اسی طرح سے حشاش و بشاش کھڑا کر سکتا ہے. اس واقعے کی مزید تفصیلات ہم اپنے پروگرام پیغام فرقان میں اس وقت تفصیل سے ضرور پیش کریں گے جب سورہ کہف کی باری آئے گی انشاءاللہ تعالی. یہاں صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ کفاران قریش کے پہلے سوال کا جواب کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی روشنی میں دیا اور لوگوں کو مطمئن کر دیا اور اپنی رسالت کی حقانیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی. ہم ان چند آیتوں کے ساتھ ان کا ترجمہ پیش کرتے ہوئے آپ سے رخصت لیتے ہیں جن میں پہلے سوال کا صاف صاف جواب موجود ہے. اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نوازا اور ہمارا معاملہ درست کر دے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے. تو ناظرین یہ تھی سورہ کہف کی آیتیں جو کافروں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ان کے ایک سوال کا جواب دینے کے لیے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. فی الحال مجھے ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں، دوسروں تک لنک پہنچانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہیں عالم کے آقا.